آج کی بات میں بتاؤ، میرے اسکول کے لیے اسکالرشپ کے لیے میرا بھائی پہنچا الف سنکھیک وبھاگ کے اندر، وہاں جا کر بولا کہ ہمارا اسکالرشپ کے فارم ایکسپٹ کر لیجئے۔ 250-300 بچوں کا فارم ہم نے بھر کے دیا۔ انہوں نے کہا کہ 250 بچے کا تو دیا ہے آپ نے بھر کے مولانا، لیکن آپ کا اسکول بھی زمین میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہمارا جو بھائی تھا مولانا شاکر مظاہری، تو انہوں نے کہا کہ سر اگر آپ کو یقین نہ ہو تو تحقیق کروا لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک آپ یہیں بیٹھیے۔ فوراً فون کیا، کس کو؟ ویڈیو کو فون کیا، وہ آیا فوراً ہمارے اسکول، ہمارے ابا تھے اسکول میں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ سر یہ اسکول ہے۔ کہا کہ یہ اسکول ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ اسکول ہے۔ تو بولا کہ I don't believe، یہ اپنی زبان بولا کہ ہم کو تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ اسکول ہے۔ ہم نے کہا کہ کیوں؟ بولا کہ آج کل سر ایسا ہو رہا ہے کہ چھپٹ ڈال دیتے ہیں، ویسی ٹیڑھی میڑھی بچے ہوتے نہیں ہیں، 1-2 بینچ ڈال دیا ہے، پیسہ لینے کے لیے فارم بھر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم تحقیق کرنے کے لیے ہم کو ابھی آرڈر آیا ہے، آپ کا بیٹا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہاں پر آفس میں، ڈسٹرکٹ میں۔ تو بلا یقین نہیں آ رہا، اسکول دیکھ کر کے فوراً فون کیا۔ کیوں؟ لاک ڈاؤن کے باوجود بھی 8 اور 7 اور 6 کلاس کی پرمیشن مل گئی ہے۔ 60 بچے ہمارے اسکول میں تھے ہاسٹل میں ابھی۔ تو انہوں نے کہا کہ 60 یہ بچے کون ہیں؟ کہا کہ سر ہم ہاسٹل میں رہنے والے۔ ہاسٹل چیک کیا، کچن روم چیک کیا، اور بھی لائبریری چیک کیا۔ سب کچھ چیک کرنے کے بعد اسی وقت فون کر کے بولتا ہے کہ سر آپ نے جس اندیشے سے بھیجا تھا کہ جائیے وہاں پر دیکھیے کوئی کمی ہوگی تو نوٹوا مانگیے گا، نوٹوا۔ ان کا یہ مقصد تھا کہ نوٹ، لیکن سر یہاں تو نوٹ لینے کا من نہیں کر رہا، بس کہ اسکالرشپ کے لیے جو فارم بھرا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 کے 100% ان فارم کو گرانٹ کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسکول اپنی جگہ پر امید سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں ہے۔ اگر آپ صحیح ہیں، اگر ہم صحیح ہیں، تو جو گڑبڑ کرنے والے لوگ ہیں نا وہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں، ہم ہی لوگ غلط ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے بورڈ کے مدرسے ہوتے ہیں نا، بورڈ کے مدرسے میں ہم لوگوں کو ذمہ داری ہے نا، سرکار نے دی ہے چلانے کے لیے۔ کن کو؟ گاؤں والے کو، کمیٹی بنا کر رکھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم لوگ پوری کمیٹی مل کر ایک بورڈ کے مدرسے کو ڈھنگ سے نہیں چلا سکتے، اور اگر دوسری چیز دے دے تو کیسے چلائیں گے؟ تب نہ ہمت ہوئی ان لوگوں کو کہ نہیں ان مدرسوں کو بند کرو، تعلیم ہی نہیں ہوتی، بچے پڑھنے والے ہیں ان کے اندر تعلیم نہیں ہوتی ہے، جانکاری نہیں ہے ان بچوں کو۔ میرے بھائیوں، اگر آپ صحیح ہیں، آپ اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہیں، تو جو غلط لوگ ہیں وہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں آ کر اپنی جگہ پہ کہ نہیں ہم یہاں سے نہیں کھا سکتے، ہم ان کو غلط نہیں کر سکتے، پھر وہ آپ کے فیور میں فیصلے سنائیں گے۔ میں آج کی بات بتا رہا، ورنہ یہ 200-250 بچوں کا اسکالرشپ لینے کے لیے کوئی 10,000 روپے دے کر کے کام کرواتا ہے، کوئی 15,000 روپے دے کر کے کام کرواتا ہے۔ اگر آپ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، آپ کی نیت بالکل صحیح ہے، تو آپ کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، کوئی دھمکا نہیں سکتا۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ ان مدرسوں کو بند کر دو، ان مکتب کو بند کر دو، تو آپ ان لوگوں سے کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھو، اگر مدرسے بند ہو جائیں گے تو مولانا ثناء اللہ امرتسری جیسے مجاہد کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اگر یہ مدرسے بند ہو جائیں گے، مکتب بند ہو جائیں گے، نواب صدیق حسن خان صاحب بڑے بڑے مفقی کیسے پیدا ہوں گے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیسے دقاق البحر کیسے پیدا ہوں گے؟ ناصر البانی جیسے مفکر بحرے سمندر علم کے بحر العلوم جیسے بہادر اور نوجوان اور اپنی علم کا لوہا منوانے والے شیوخ حضرات کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اگر مدرسے نہیں ہوں گے، مکتب نہیں ہوں گے، عبداللہ سالم جیسا طالب علم کہاں سے آئے گا؟ اگر مکتب مدرسہ نہیں ہوگا تو بتاؤ اور دوسرے جیسے اکابرین کیسے آئیں گے؟ مدارس کے پڑھنے والے تھے، انگریز سے 2 ٹوک لفظوں میں بات کی تھی، انگریز کے سامنے میں کسی کی ہمت تھی بات کرنے کی؟ نہیں تھی کسی کی ہمت۔